السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آج ایک لائن کی دعا لے کے آیا ہوں، جس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے دکان کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کے اوپر قرض ہے، کما کے تھک جاتے ہیں لیکن قرض ادا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ میرے نبی نے یہ دعا بتلائی ایک صحابہ سے۔ اگر آپ اس دعا پہ عمل کر لیں گے تو دیکھیں گے آپ کس طرح آپ کے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں سکون، گھر کے اندر برکت، رزق میں برکت، اور قرض انشاءاللہ دھیمے دھیمے ہر ایک قرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ دعا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر آپ بیٹھ کر ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو بتلایا اور فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کے اندر کی تنگ دستی کو، تمہارے گھر کے اندر کی غریبی کو ختم فرما دیں گے۔ ایک صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، چہرے پہ اداسی تھی، غم کے پہاڑ تھے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابہ سے کہا کہ تمہارے چہرے سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تم بہت بڑے غم کے اندر پھنسے ہو، مصیبت میں پھنسے ہو۔ اس صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھ پر اتنا قرض ہے کہ اگر میں ساری زندگی کما کے ادا کرتا رہوں تو بھی میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے مسکرائے، فرمایا، میرے صحابہ، کیا تم وہ دعا نہیں پڑھتے جو تمام کے تمام ملائکہ فرشتے پڑھتے ہیں؟ وہ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، مجھے تو معلوم بھی نہیں وہ دعا کون سی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دعا بتا رہا ہوں، اس دعا کو صبح شام ایک تسبیح پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کے اندر کی تنگ دستی کو ختم کر دیں گے۔ جتنا بھی تم پر قرض ہے اس طرح ادا ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ صحابہ خوش ہو گئے۔ اور خوش کیوں نہ ہوتے؟ جس کے سر پر مصیبت ہو، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، قرض کسی کے سر پہ پہاڑ جیسے ہو، اسے نیند نہیں آتی، وہ صحابہ اللہ کے نبی سے فرمائے کہ جلدی مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح و شام تمہیں اس دعا کو پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس وقت مجھے اس دعا کو بتلایا، اگلے دن سے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ 40 دن نہیں گزرے جب وہ صحابہ دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے جو دعا مجھے بتلائی میں نے اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے میرے سارے قرض ختم ہو گئے، سارے قرض اللہ نے ادا کروا دیا، اور گھر کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ اب رکھنے کے لیے دولت کو جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کا یقین تھا، بتانے والے اللہ کے نبی ہو اور کرنے والا صحابہ ہو تو خدا کی قسم وہ کام رک ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے، ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، ہم نماز چھوڑ کے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ کر دنیا بھر کے سارے عمل کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک عمل آپ کا قبول ہو، جو بھی عمل کرنا چاہیں وہ رنگ لائیں، تو آپ کو 5 وقت کی فرض نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر آپ دعا کریں اور دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں گے اور ایک دوسرے تک شیئر بھی آپ کریں گے۔ ایک دفعہ اور سن لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ حافظ۔